بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت یہ آیت پڑھو۔ یہ وہ آیت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے۔ اس آیت میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی آیت پڑھ سکیں گے۔ محترم عزیزو، آج ہم جانیں گے اس بابرکت آیت کے بارے میں، جس کو آپ تہجد کے بعد اگر پڑھ لیں تو اس کا اجر 2 گنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان کلام ہے جس کی تاثیر تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اسے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کے اندر بلا شبہ دنیا و آخرت کے قیمتی بے بہا اور دوہری خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ آیت، جسے ہم سب آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید کی سب سے بزرگ اور افضل آیت ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو صرف کلمات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جلالت، قدرت، حاکمیت اور وحدانیت کا مکمل اور مختصر ترین منظوم ہے۔ جب ہم اسے تہجد کی برکتوں بھری ساعتوں میں، جو اللہ اور بندے کے درمیان قربت کا خوبصورت ترین اور رازدارانہ وقت ہے، ادا کرتے ہیں تو اس کی تاثیر روح کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور ہمارے عمل کو اوپر کے آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تہجد کا وقت وہ ہے جب اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور اس وقت پڑھی گئی آیت الکرسی کی تلاوت قبولیت کی سند پا لیتی ہے۔ دنیا کے خزانے، اللہ کی حفاظت اور غنا کا وعدہ۔ محترم عزیزو، آیت الکرسی میں دنیا کے خزانے دراصل اللہ کی بے مثال اور فوری حفاظت، رزق کی کشادگی، مشکلات سے مکمل نجات اور سب سے بڑھ کر سکون قلب کی شکل میں پوشیدہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے خود کو الحی القیوم، زندہ اور قائم رکھنے والے کے نام سے متعارف کرایا ہے۔ جب ایک بندہ اس نام کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اس یقین کامل کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا خالق ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہر حال میں قائم رکھے گا۔ حفاظت کا لاجواب حصار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک اس کی شیطان اور ہر بری چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، دنیا میں سب سے بڑا تحفظ کیا ہے؟ یہ کہ آپ کا محافظ کوئی عام چوکیدار یا سیکورٹی ایجنسی نہیں، بلکہ رب العالمین کا مقرر کردہ فرشتہ ہو۔ یہ حفاظت نہ صرف جسمانی ہے، بلکہ یہ آپ کی روح، ایمان اور مال کو بھی ہر قسم کے شر، حسد، جادو اور ناگہانی آفت سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے جس کی قیمت کوئی نہیں چکا سکتا سوائے ایمان اور یقین کے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت بیان کی ہے، لہذا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ساری کائنات کا مالک میرا اللہ ہے۔ جب مالک ہی آپ کا نگہبان ہو تو رزق کی تنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ آیت الکرسی کو تہجد کے بعد ورد بنانے سے اللہ تعالی رزق کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ایسے وسائل اور برکتیں پیدا کر دیتے ہیں جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دنیا کا وہ خزانہ ہے جس کے ملنے کے بعد انسان کو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کی برکت سے آپ کے مال میں پاکیزگی اور ترقی آتی ہے۔ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا تأخذ سنہ، یعنی اسے اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جب انسان کو یہ کامل یقین ہو جائے کہ میرا رب ہر وقت میرے معاملات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں،
تو اس کے دل سے پریشانی، خوف اور بے چینی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اسے غیر معمولی سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آخرت کے خزانے، جنت اور شفاعت کی بشارت۔ محترم عزیزو، آیت الکرسی کے اندر آخرت کے جو خزانے چھپے ہیں وہ لامحدود اور دائمی ہیں۔ یہ خزانے بنیادی طور پر توحید کی تکمیل، جنت میں داخلہ اور شفاعت کی اجازت کی شکل میں ہیں۔ جنت کا یقینی راستہ، حدیث نبوی کا وہ قیمتی فرمان یاد رکھیے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکتی ہے، یعنی موت آتے ہی وہ بلا روک ٹوک جنت میں داخل ہوگا۔ محترم عزیزو، آخرت کا سب سے بڑا خزانہ جنت الفردوس کی ابدی زندگی ہے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت جنت کی کنجی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ ہمیں وہ مقام دلاتی ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تکلیف، بلکہ صرف اللہ کی رضا اور بے مثال نعمتیں ہوں گی۔ علم اور معرفت کا خزانہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ علم کا وہ خزانہ ہے جو قاری کو اللہ کی عظمت اور کمال علم سے واقف کرواتا ہے۔ جب بندہ اس علم کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور وہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی آخرت میں نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شفاعت کی اجازت اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ جملہ آخرت میں شفاعت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ جو بندہ اس آیت کو دل سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب شفاعت کی ضرورت ہوگی تو یہ یقین اور توحید کا اقرار ہی اس کے لیے اللہ کی اجازت کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ نصیب والے کون ہوتے ہیں؟ نصیب کی تبدیلی کا راز۔ محترم عزیزو، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ آیت ہر کوئی پڑھتا ہے مگر نصیب والے ہی اسے اس تاثیر، کیفیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ آیت الکرسی کا نور اور دل کا نصیب۔ محترم عزیزو، اب ذرا اس نصیب کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب کیسے ہوتا ہے اور یہ نصیب کن لوگوں کو میسر آتا ہے۔ دیکھیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، مگر تہجد کی ساعتیں خاص بندوں کی خاص محفل ہیں۔ اس وقت آیت الکرسی پڑھنے کے لیے صرف زبان کی حرکت کافی نہیں ہوتی بلکہ دل کا جاگنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ نصیب والے کون ہیں؟ وہ جو اپنے دلوں کو تکبر اور دنیا کی محبت سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز عاجزی ہے اور تہجد عاجزی کی معراج ہے۔ جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں سب کچھ چھوڑ کر، اپنا چہرہ مٹی پر رکھ کر صرف اپنے خالق کی بڑائی اور قدرت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نصیب کو منور کر دیتے ہیں۔ ان کا نصیب جاگ جاتا ہے جو جانتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور دولت فانی ہے اور حقیقی عظمت صرف اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے کلید بنتی ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بویا جا چکا ہو۔ یہ محبت ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو میٹھی نیند سے اٹھا کر سرد پانی سے وضو کرواتی ہے اور مصلی پر کھڑا کرتی ہے۔ وہ شخص نصیب والا ہوتا ہے جو آیت الکرسی میں موجود اللہ کی صفات کو صرف پڑھتا نہیں بلکہ اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں محسوس کرتا ہے۔ وہ جب پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا ہو تو اس کے دل میں تمام جھوٹے معبودوں
اور دنیاوی خواہشات کی پرستش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ اقرار اسے روحانی طور پر امیر بنا دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نصیب ہے۔ دل کی کیفیت اور رب کا قرب۔ آیت الکرسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ القیوم ہے، یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ نصیب والا بندہ اس صفت کو اپنی عملی زندگی میں اتارتا ہے۔ وہ دنیاوی پریشانیوں، مالی دباؤ یا رشتوں کی مشکلات میں ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، وہ میرے چھوٹے سے معاملے کو بھی تھامے رکھے گا۔ یہی وہ قلبی سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ وہ اطمینان ہے جو نصیب کو پل بھر میں بدل دیتا ہے۔ نصیب والے وہ ہیں جن کی نظر ولا تحیط بہ الارحام، اور وہ اللہ کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جس قدر وہ چاہے پڑھتے ہیں تو علم غیب کے دعوے داروں اور عملوں کی طرف جانے کے بجائے صرف اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر علم اور ہر قدرت کا منبع صرف ایک ہی ذات ہے۔ یہ معرفت انسان کو دنیا کی تمام گمراہیوں اور شرک کی آلودگی سے محفوظ رکھتی ہے۔ تہجد اور کرسی کا تعلق۔ محترم عزیزو، تہجد کا وقت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی کرسی کی عظمت اور اس کی حاکمیت کا احساس سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسعت کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب آپ رات کی خاموشی میں یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ کی لامحدود عظمت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ نصیب والے وہ ہیں جو یہ پڑھتے وقت صرف کلمات نہیں دہراتے، بلکہ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جس رب کی کرسی اتنی وسیع ہے، اس کی رحمت کتنی لامحدود ہوگی اور اس کی قدرت کتنی کامل ہوگی۔ یہ احساس اس بندے کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی فکروں اور حقیر خواہشات سے نکال دیتا ہے۔ اس کی نظر صرف اللہ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات پر ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا، بے نیازی ڈال دیتے ہیں، اور دنیا کے مال و متاع کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ روحانی نصیب جو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور تہجد میں اس کا اقرار کرتے ہیں۔ بس آیت الکرسی نصیب والوں کے لیے محض وظیفہ نہیں، بلکہ یہ اللہ سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ یہ ان کی ایمانی طاقت ہے، ان کی حفاظت کی ڈھال ہے، اور ان کی آخری منزل جنت کی طرف بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت کی تلاوت دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ نصیب اللہ نے ہر اس شخص کے لیے رکھا ہے جو اپنے دل میں صدق نیت پیدا کر لے۔ نصیب والے وہ ہیں جو رات کے سوداگر، وہ لوگ جو دنیا کی عارضی آسائشوں کو چھوڑ کر تہجد کی تاریک اور پرسکون ساعتوں میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور در عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ انتخاب ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں سے کرواتا ہے۔ جب سارا جہاں سو رہا ہو اور آپ کھڑے ہوں تو یہ قسمت کی بلندی ہے۔ یہ نصیب وہی بدلتے ہیں جو طلب اور پیاس رکھتے ہیں۔ یقین و توکل کے بادشاہ، وہ جوہر حاجت ہر خوف اور ہر غم میں صرف اللہ کے در پر دستک دیتے ہیں، اور ان کا یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے وقت صرف الفاظ نہیں دہراتے، بلکہ اس کے مفہوم کو بھی دل میں اتارتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کی عادی نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتے ہیں
اور تہجد کے وقت کی قبولیت سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، اس کے لیے آیت الکرسی اسی کا نور دو گنا ہو جاتا ہے۔ یہ نصیب اللہ کسی کو وراثت میں نہیں دیتا، بلکہ یہ اس کے حصے میں آتا ہے جو نیت خالص، محنت اور سچی لگن سے اسے کماتا ہے۔ جو شخص اپنے دل میں یہ چاہت پیدا کر لے کہ اے اللہ میں تیری طرف ہونا چاہتا ہوں، مجھے نصیب عطا کر، تو اللہ اسے ضرور اپنی راہ پر لگا دیتا ہے اور اسے ایسے قیمتی اعمال کی توفیق دیتا ہے جن میں تہجد اور آیت الکرسی کی تلاوت شامل ہے۔ تہجد کے بعد کی بابرکت ترتیب۔ محترم عزیزو، اب ہم اس عظیم الشان اور قبولیت یافتہ عمل کی طرف آتے ہیں جس کو تہجد کے بعد انجام دینے سے آپ دنیا و آخرت کے سارے خزانے حاصل کر سکتے ہیں۔ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے نہایت خشوع، خضوع اور عاجزی سے اللہ کی جلالت اور وحدانیت کو دل میں محسوس کرتے ہوئے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل اور اکمل ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور تاثیر۔ محترم عزیزو، درود پاک اس عمل کی قبولیت کی مہر ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہماری دعا کو اللہ کی عرش تک لے جاتا ہے۔ امام ابن قیم نے فرمایا کہ درود پاک پڑھے بغیر دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ درود پاک وہ سفارش ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور یہ عمل ہماری اس نیت کی پاکیزگی کی علامت ہے کہ ہم اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ درود پاک آپ کے وظیفے کو باوزن اور پرتاثیر بنا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس بابرکت آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ نہایت توجہ اور تفکر کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھنے کی ہمت رکھتے ہیں تو 3، 7، 11 حتیٰ کہ 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ آپ اپنے تہجد کے عمل کا حصہ ضرور بنا لیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آیت الکرسی کی فضیلت کو مزید دل میں رسائی دیجیے۔ یہ آیت قرآن مجید کی روح اور قلب ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آپ اللہ کی یکتائی اور دوام کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ اللہ کی صفات کو بیان کر کے اللہ کو سب سے پیاری بات سنا رہا ہوتا ہے۔ اسے پڑھنے سے آپ کے ہر گھر کے کونے، کاروبار اور اولاد کو اللہ کی امان اور حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ فکر قرض اور بیماری اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ در حقیقت مومن کی ڈھال ہے جو اسے ہر دنیاوی اور اخروی آفت سے بچاتی ہے۔ اس کی تلاوت آپ کی تمام خواہشات اور مقاصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی تمام امیدیں اس ذات سے وابستہ کر لی ہیں جو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سارا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دنیا اور آخرت کی عظیم ترین کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس عمل کو یقین، تسلسل اور عاجزی کے ساتھ اپنا معمول بنا لیجیے۔ محترم عزیزو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ قیمتی روحانی خزانہ ضرور اپنے نصیب میں لائیں گے اور اس بابرکت عمل کو روزانہ کی بنیاد کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ یقین رکھیں کہ آپ کی محنت اور تہجد میں بہائے گئے آنسو اللہ کے دربار میں کبھی ضائع نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے اس روحانی سفر سے کوئی قیمتی بات سیکھی ہے اور یہ تفصیل
آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس خیر اور نور کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس فیض سے مستفید ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کیجیے جو روحانی سکون کا متلاشی ہے۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری روحانی محفل کا حصہ بن جائیے، اور کمنٹس میں حصول ثواب اور اپنی ایمان کی تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ضرور تحریر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں اپنے نور کی روشنی بھر دے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔